السلام علیکم ناظرین، میں سن ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آصف علی، اور ہمارے ساتھ موجود ہے سر اشفاقار صاحب. تو سر، سب سے پہلے آپ ہمیں اپنے ٹیچنگ ایکسپیرینس کے حوالے سے تھوڑا بتائیں. بہت شکریہ آپ کا کہ ٹیچنگ ایکسپیرینس خیر میرا اتنا نہیں ہے، اور میں نے جامعہ کراچی سے ایم اے کیا، اس کے بعد اس فیلڈ میں آیا، اور میں شروع سے ہی لٹریچر پڑھا رہا ہوں. تو تقریباً میرا کوئی 5 سال کا عرصہ ہوا ہے ٹیچنگ ایکسپیرینس کے حوالے سے. یہ کہ میں 5 سال سے پچھلے 5 سال سے اس وقت کالج میں پڑھا رہا ہوں، اور یہی ہے میرے ٹیچنگ ایکسپیرینس. تو میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ کلاس میں کچھ اسٹوڈنٹس کمزور ہوتے ہیں سر، مطلب دھیان نہیں رکھتے کلاس میں، تو ان کو آپ کس طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں سر؟ ان کا کس طرح سے آپ خیال رکھتے ہیں؟ اچھا دیکھیں، بات یہ ہے کہ کلاس میں جب آپ نے بات کی کہ کمزور ہونے کی، تو کوئی بچہ کمزور نہیں ہوتا ہے. وہ اس کے سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیتیں ہیں وہ کسی دوسری طرف ضائع ہو رہا ہوتا ہے، تو اس لیے وہ کلاس پر توجہ نہیں دیتے. اگر ہم ان چیزوں کو نکالیں کہ بچے کی کمزوری کیا ہے، بچہ کس حوالے سے پریشان ہے، تو کوئی بچہ کلاس میں کمزور نہیں ہوگا. تو اس کے لیے میں یہ کرتا ہوں کہ بچے کے اپنے نفسیات اور اپنے مزاج کے مطابق جب آپ بات کریں گے، جیسے سمپل مثال یہ ہے کہ کسی کو آپ بہت ہی زیادہ لاڈ پیار دیں گے، کسی کو آپ تھوڑے بہت سمجھا دیں گے، کسی کو آپ ذرا سا موٹیویٹ کریں گے، تو بات سب کچھ موٹیویٹ میں. اگر آپ موٹیویٹ کریں گے تو بچے کے ساتھ آپ بچہ بنیں گے، تو پھر آپ کی باتیں بھی سمجھ میں آئے گی. وگرنہ آپ تمام معلومات جو اس پہ تھوپنا چاہیں گے تو بچے کا دماغ بھی قبول نہیں کرے گا، اور وہ بچہ آپ کو سمجھنے سے قاصر رہے گا. جی سر، میرا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے سر کہ ابھی ایسلوز بیس پہ ایگزام ہونے ہیں سر، تو اس حوالے سے اسٹوڈنٹس کس طرح تیاری کریں سر؟ اس حوالے سے تھوڑا بتائیں. اچھا، بات یہ ہے کہ جب آپ نے ایسولوز بیس کی بات کی ہے، تو ایسولوز کا معاملہ میرے خیال سے، میں بحیثیت اردو لٹریچر کا ٹیچر، میں یہ آپ کے اس چینل کے ذریعے میں بتا رہا ہوں، ہم تو جس دن سے اردو پڑھا رہے اسی دن سے ایسولوز بیس پہ ہی پڑھا رہے. مطلب یہ ہے کہ اس چیپٹر کو پڑھنے کے بعد بچہ کس قابل ہو جائیں گے، بچہ جو ہے زندگی میں، عملی زندگی میں اس بات کو کہاں اپلائی کریں گے، یہی ہو رہا ہے بھائی ایسولوز کی. تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ میرا بچہ افسانہ پڑھنے کے بعد، مضمون پڑھنے کے بعد، خاکہ پڑھنے کے بعد یا غزل پڑھنے کے بعد معاشرے کے لیے کیا کر سکتے ہیں، معاشرے کی کن موضوعات پہ اس کو لاگو کر سکتے ہیں. تو یہ ہے کہ اگر کوئی غالب کا شعر پڑھیں گے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے، تو ایسولوز بیس میں آپ اس کو کیسے پڑھائیں گے؟ بچے نے اس شعر کو کیسے سمجھا؟ تو اس شعر کی تشریح جو ہے، کلاس میں 50 بچے ہیں تو 50 بچوں کی اپنی الگ تشریح ہوگی، کیونکہ ان ہر ایک کی اپنی زندگی جو ہے اس شعر کے حوالے سے مختلف ہوں گے. تو یہی ایسولوز بیس ہے. اور یہ ہے کہ اس کو پڑھنے کے بعد بچہ کس قابل ہو جائیں گے، تو بچہ کس قابل ہو جائیں گے، بچہ جو ہے اس سوال کو کہاں اپلائی کریں گے، اس جواب کو جاننے کے بعد وہ کس قابل ہو جائیں گے، اسی کو ایسولوز کہا جاتا ہے. ایک افسانہ پڑھنے کے بعد آپ کو اپنے معاشرے میں موجود جو ناانصافیاں ہیں، جو ظلم و ستم ہے، یا جو محرومیاں ہیں، وہ بچے کو پتہ چلتا ہے. وہ کہانی پڑھنے کے بعد اس کو یہ لگتا ہے کہ سر جی، یہ جو منٹو صاحب کا جو افسانہ ہے، یہ غلام عباس کا جو افسانہ ہے، وہ تو میرے معاشرے کے کسی ہمسائے کی بات ہو رہی ہے. تو زندگی میں عمل درآمد والی صورتحال وہاں ہوں گے. اب سوالات کیا ہوں گے؟ سوالات یہ ہوں گے کہ بھئی آپ نے اس سبق کو سمجھ کے آپ نے خود سے کیا سمجھا، یہی بتا دیں گے. تو یہ بہت ہی پہلے سے زیادہ آسان ہوا ہے. ایسولوز بیس پہ دیگر سبجیکٹ کو بہت پہلے سے سوچنا چاہیے تھا. جیسا کہ انہوں نے کہا کہ 2006 میں انہوں نے کوشش کی لیکن عمل درآمد نہیں ہو سکا. وجہ یہ اس کی تھی کہ لوگ ڈر رہے تھے. تو میں بچوں کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ ایسولوز بیس مشکل نہیں ہے بلکہ اور بھی آسان ہے. یعنی آپ سبق کو سمجھیں گے، آپ کے لیے کوئی کورس کی قید نہیں ہے، کسی مخصوص کتاب کی کوئی قید نہیں ہے. آپ سمجھیں گے تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. آپ سے آخری سوال یہ سر کہ آج کل تعلیم یافتہ بہت ہی کم سر، اور ڈگری یافتہ زیادہ پیدا ہو رہے ہیں سر، تو اس کے حوالے سے تھوڑا بہت. اچھا، بات آپ نے کی تعلیم اور ڈگری کی، تو میں بتاتا ہوں. دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک معیاری لوگ ہوتے ہیں اور ایک نقل کے لوگ ہوتے ہیں. جس کو میں نے بات کی تھی کہ ایک معیارات کے آدمی ہوں گے، ایک جو ہے ایک منقولات کے آدمی ہوں گے، ایک معقولات کے آدمی ہوں گے. تو جب آپ بچے کو پیسہ کمانے والے مشین بناتے جائیں گے، اس کو معاشرے کا کارآمد شہری نہیں بنائیں گے، تو جتنی ڈگری بڑھتی جائے گی اتنے ہی معاشرے پہ بوجھ بنتا جائے گا. پرانے زمانے میں علم حاصل کرتے تھے معاشرے کی فلاح کے لیے، اور وہ آدمی ایکسپرٹ ہوتا تھا. آج کل کوئی بندہ میڈیکل کر رہا ہے، کوئی انجینئرنگ کر رہا ہے، تو وہ ہمسائے کے کہنے پہ کر رہے ہیں، ماں باپ کے کہنے پہ کر رہے ہیں. دیکھو، سبجیکٹ بے جان ہے،
اس کو جاندار بنانا، اس میں جان پیدا کرنا سبجیکٹ پڑھنے والے کی ذمہ داری ہے. اگر سبجیکٹ پڑھنے کے بعد آپ اس سبجیکٹ میں جان پیدا نہیں کر سکتے ہیں تو یقیناً ڈگری یافتہ لوگ ہی ہوں گے. دوسری بات جو میں آپ کی اس سوال کو مزید وضاحت کر دوں کہ مطالعے کا جو رجحان ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے. یعنی آپ مخصوص کورس پڑھتے ہیں، مخصوص ٹریننگ کرتے ہیں اور آپ ڈگری لے کے آتے ہیں، تو ایسے میں قابلیت کہاں سے آئے گی؟ تو قابلیت لانے کے لیے جامعات میں، لائبریریوں میں آپ کو خاک چھاننی پڑتی ہے، تب جا کے آپ کچھ حاصل کر سکتے ہیں. کیونکہ کتابیں پڑھنے کا رجحان 21ویں صدی میں کم ہوتا جا رہا ہے، تو یہ کسی بھی معاشرے کے لیے بدشگونی کی علامت ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ڈگری یافتہ لوگ زیادہ ہے اور تعلیم یافتہ لوگ یعنی معیاری لوگ ہمیں کم نظر آ رہے ہیں. جی ایز اے ٹیچر آپ ہمارے ناظرین کو سر جو اسٹوڈنٹس ہیں یا بزرگ لوگ ہیں وہ سنتے ہیں، ان کے لیے کوئی اچھا دیکھیے، جو بچے مجھے سن رہے خاص طور پہ الحمدللہ بچے احترام بھی کرتے ہیں ٹیچرز کا، اور اس میں یقیناً لائق ہے احترام کی. میں ایک بات یہ بتا دوں، یہ اپنے سنا بھی ہوگا، کامیاب ہونے کے بعد جو لوگ لائن میں بیٹھ کے، جو لوگ ریلیوں کی شکل میں آپ کے استقبال کے لیے آتے ہیں، تالیاں بجاتے ہیں، اس بندے سے زیادہ وہ بندہ اہم ہے جو آپ کی کلاس کے اندر ہزار غلطیوں کے باوجود آپ کو شاباش بیٹا، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا بیٹا، یہ جو تسلی کے جملے آپ کے سامنے رکھتے ہیں وہ اہم ہیں. یعنی وہ یا آپ کے پیرنٹس ہو سکتے ہیں یا وہ آپ کے ٹیچرز ہو سکتے ہیں. تو ٹیچرز کا احترام کیجئے، دل و جان سے کیجئے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا. یہ میرا ماننا ہے اور یہ میرا ایمان بھی ہے. اسی پہ آج ہم دو لفظ بول رہے ہیں تو یقیناً اسی فارمولے کے تحت بول رہے ہیں. آپ کا بہت شکریہ. شکریہ سر، آپ نے ہمیں وقت دیا.